ایک شخص تمہارے امام ششم کے سامنے بیٹھا ہے، مولا میں بڑا پریشان ہوں کہ کہیں میں گنہگار نہ ہو گیا ہوں۔ مولا نے فرمایا وہ کیسے؟ فرزند رسول میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اور میری بیوی ذرا ملنگ مزاج کی ہے، بیٹا ہو گیا ہے، میں 2 دن لڑتا رہا ہوں اس سے کہ میں نے نام محمد رکھنا ہے کیونکہ میری منت یہی ہے، چونکہ وہ ملنگنی قسم کی ہے نا مولا، اس نے کہا نہیں میں نے تو اس کا نام علی رکھنا ہے۔ اب میں نے کہا اگر تو نے محمد نہ رکھنے دیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ اس نے کہا تو مجھے کیا نکالے گا؟ اگر تو نے مجھے علی نہ رکھنے دیا تو میں خود تیرے گھر سے نکل جاؤں گی۔ تو مولا اب چونکہ عورت تھی، میں اس کی تریا چلتر سے جیت نہیں سکا، تو اس نے بچے کا نام علی رکھ دیا ہے، اور وہ علی علی کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہ اسے علی علی پکارتے ہیں، اور میرا دل دھک دھک کرتا ہے کہ میں کہیں منت کے ترک کے جرم میں قیامت والے شر مستطیر کی زد میں تو نہیں آؤں گا۔ مولا نے تکیے کی ٹیک چھوڑ دی اور مسکرا کے فرمایا اما تعلم ان محمدن هو علی و ان علی هو محمد، تو جانتا نہیں محمد ہی علی ہے، علی ہی محمد ہے، ہمارا پہلا سمجھ میں آ رہی بات؟ فرمایا ہم 14 میں سے کسی کا نام رکھ دے تیری منت ادا ہو گئی، کیونکہ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا محمد، ہمارے سارے محمد۔ لأننا نورنا واحد وعلمنا واحد وفضلنا واحد وکلنا واحد، ہمارا علم ایک، ہمارا نور ایک، ہماری فضیلت ایک، ہم سارے ایک۔ تو اس کی روشنی میں اب اگر کربلا کی منت بھی مان لی جائے کہ میں وہاں دفن کروں گا، نہیں پہنچا جا سکا وہاں، تو ان 14 میں سے جس کی دھرتی مل جائے اللہ ہے۔ ہاں تو میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آپ سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ ویسے بھی ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر سہل العمل ہے وصیت آپ کے لیے تو کیجئے، یہ آپ کے باقیات الصالحات میں سے ہے، یہ آپ کی نافلہ نیکیوں میں شمار ہوگی، ورنہ یہ بات تو طے ہے۔ مجھے عزیزم شوکت ایک واقعہ یاد آ گیا ہے بے ساختہ، تو میں چاہتا ہوں کہ مومنین کو سناتا جاؤں۔ نواب سراج الدولہ کا زمانہ تھا، ایک سید زادے نے کسی عالم سے سنا اس دور میں کہ جو بندہ کربلا دفن ہو جائے تو اس کی قبر میں نکیرین نہیں آتے۔ کہنے لگا بھیا میں تو ہوں گناہگار، میں تو نکیرین کی دہشت کا سامنا نہیں کر سکتا۔ بس ماں سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں کربلا اور وہیں جا کے مروں گا، ظاہر ہے جب وہیں مر جاؤں گا تو دفن بھی تو کربلا میں وہیں کوئی گاڑ دیں گے مجھے، تو میں کم از کم نکیرین کے سوال و جواب سے تو بچ جاؤں گا۔ ماں بیچاری بہت روئی پیٹی سٹ پڑے، نہیں بس جبرنگ چل پڑا۔ جس دن وہ پہنچا، سرکار نے اس وقت کے اپنے خدام کو عالم رویا میں حکم دیا کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے جو میری نسل سے ہے، فلاں فلاں اس کا نام ہے، بنگال کی سرزمین سے چلا ہے، اور فلاں وقت میں فلاں دروازے سے میرے حرم میں داخل ہوگا، تم نے ایسا کرنا ہے، اس کو کھانا وانا دینا ہے، اور رات کو جب میرے حرم بند کرو بس شمعدان وغیرہ تم جلا کے اسے بند کر کے چلے جانا، اسے میرے روضہ سے باہر نہیں نکالنا۔ تھک گئے تو چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے مولا ایسے کریں گے۔ ہاں تو میں کیا تحصیل حاصل کا شکار نہ ہوں، ایسا ہی ہوا۔ بھائی مولا کا حکم ہے تمہیں، ہم نے یہی بند کر کے جانا ہے۔ بیٹھا ہے اکیلا، اور چونکہ ایک زمانے کی بات ہے، اس وقت یہ بجلیاں تو تھی نہیں، تھوڑی سی روشنی ہے، کچھ گھبرا بھی رہا ہے، جی دہل بھی رہا ہے۔ اچانک آہٹیں ابھری، کیا دیکھتا ہے؟ مولا کے حرم کی دیواریں تو دیکھی ہیں نا، ان کی اونچائی ہر زمانے میں یہی رہی ہے۔ مولا کے حرم کی دیواروں سے اونٹ ایسے اتر رہے ہیں جیسے دیوار سے مکوڑے اترتے ہیں۔
ہکا بکا ششدر حیران پریشان ہے اونٹ جیسا جانور. چلیں جی مکوڑا تو ایک تو وزن ہی نہیں ہوتا, پھر اس کی ٹانگیں ہوتی, وہ چشمہ کر کے اترتا ہے. یہ کس طرح اتر رہے ہیں؟ اور خالی بھی نہیں اتر رہے, لدے ہوئے. ہر اونٹ پہ 2 صندوق. کچھ لوگ ہیں صندوق وہاں اتارے واپس گئے, تھوڑی دیر کے بعد اور قطار آ گئی, پھر صندوق اتارے واپس چلے گئے. جب وہ چلے گئے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا, دیکھوں تو ان صندوقوں میں ہے کیا. جس صندوق کو بھی کھولتا ہے میت, جسے کھولا میت. عجیب راز ہے یہ, نہ کوئی ان کا وارث نہ کوئی والی, ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. کون دفنائے گا انہیں, کون قبریں بنائے گا ان کی. واپس جا کے سرکار کے قدموں کی طرف بیٹھا, جبر مشیت کے تحت آنکھ لگی. عالم رویا میں سرکار نے فرمایا, بچے دیکھ لیا, یہ ہم نے قانون توڑ کر تمہیں دکھایا. عالم اعلیٰ کے عالم ملکوت کی چیزوں پر عالم دنیا والے کی نظر جا نہیں سکتی. ہم نے اپنے قانون میں ترمیم کی صرف تمہارے لیے. یہ دیکھا ہے, یہ ہمارے حبدار ہیں, کوئی کسی ملک کا ہے, کوئی کسی ملک کا ہے, کوئی کسی شہر کا ہے, کوئی کسی شہر کا ہے. کسی نے وصیت کی ہے کربلا کی, کسی نے نہیں کی, کسی کو موقع ہی نہیں مل سکا. ان للہ ملائکۃ نقالۃ, فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کا نام ہی نقالہ ہے. ینقلون الموتى, ان کی ڈیوٹی ہی قدرت سے یہی لگی ہوئی ہے. ہمارا حبدار چاہے کفر قدے میں مر جائے, ہم اسے کربلا منگا لیتے ہیں. تمہاری ماں بیچاری پریشان ہے, وہ رو رہی ہے, واپس چلے جاؤ. جب تو مر جائے گا ہم تمہیں بھی اسی طرح منگوا لیں گے. اور ہاں دیکھو, بنگال جانا, سراج الدولہ کے دربار میں چلے جانا. اب کیا نصیب ہے شوکت اس بندے کا. فرمایا سراج الدولہ سے ہمارا سلام کہنا, اور اسے کہنا کہ ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ فلاں جاگیر تمہیں دے دی جائے. مولا وہ بادشاہ ہے, اول تو اس کے دربار تک رسائی بھی ایک مسئلہ ہے. چلے میں کسی طرح گرتا پڑتا پہنچ ہی جاؤں, وہ مانے گا کیوں میری بات کو؟ کوئی نشانی میرے دعوے کی صداقت کے لیے. فرمایا تنہائی میں جا کے اسے ملنا, اور ہماری طرف سے نشانی کے طور پر یہ 2 شالہ اسے دکھا دینا. اب خواب میں مولا نے 2 شالہ دیا, اس نے خواب میں ہاتھ بڑھایا, انگلیوں سے کوئی چیز ٹکرائی, آنکھ کھولی تو 2 شالہ ہاتھ میں تھا. اللہ اللہ اکبر. ہاں تک تو نہیں گئے دوست. دیکھا خواب کی صداقت پہ مزید یقین ہو گیا. طے مراحل کے بعد بنگال پہنچا, بڑی مشکل سے. بہرحال پھر لمبی کہانی ہے, میں وقت ضائع نہ کروں. کہا حضور مجھے تنہائی میں آپ سے کچھ کہنا ہے. مولا نے سلام کہا ہے آپ کو, اور ساتھ ہی فلاں جاگیر میرے نام منتقل کرنے کا حکم دیا ہے. اس نے کہا جاگیر کی کیا بات ہے, پورے تخت و تاج کا مالک اکبر کا بابا ہے, وہ سارا اس کی جوتیوں پہ نچھاور کر سکتا ہوں, لیکن کوئی نشانی کوئی علامت کہ ہاں بادشاہ سلامت, مجھے بھی پتا تھا کہ آپ مجھ سے یہی پوچھیں گے. تو مولا نے نشانی کے طور پر یہ 2 شالہ دیا ہے. سراج الدولہ نے تالی بجائی. اس نے کہا 2 ننگی تلواروں والے اس سید زادے کو اپنی نگرانی میں رکھو. توہین نہیں کرنی, تلخ بات بھی نہیں کرنی, اونچی سانس بھی نہیں لینی, میری واپسی تک بس یہ زیر نگاہ ہے. وزیر حیران پریشان, بادشاہ سلامت وہ کیوں؟ ابھی تم ہاتھ چوم رہے تھے کہ مولا کے سلام لایا تلواروں کے پہرے میں. کہنے لگا وہ اس لیے کہ یہ 2 شالہ میں نے اپنی بہن کے میت پہ ڈالا تھا جسے میں نے بنگال میں دفنایا. اللہ تو میں یہی
تصدیق کرنا چاہتا ہوں قبر کشائی کرنے کے بعد، یا تو یہ کفن چور ہے یا پھر اپنے وقت کا بہت بڑا مقبول بارگاہ ہے۔ اور یقین کیجئے جب جا کے قبر کو کھولا تو وہاں ایک دشمن اہل بیت نظر آیا۔ اس وقت میرے مولا کی بات کی سچائی عملاً سب کے سامنے آ گئی کہ واقعی ارض خبیث میں مومن دفن ہو جائے تو کربلا چلا جاتا ہے، اور ارض طیب میں کوئی منافق دفن ہو جائے جی اللہ اکبر، ہاں تو جو بھی ارض طیب میں دفن ہو جائے پھر وہ وہاں نہیں رہتا، تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو دونوں صورتیں میں نے بتا دیں، نہیں کربلا ہو سکتے، حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملتی ہے، یا مصارف اتنے ہیں جو آپ کی قوت برداشت سے باہر ہیں، کسی معصوم کی ذریعے تک اگر آپ کی رسائی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنی منت سے، وصیت سے، حکم سے عہدہ برا ہو گئے۔ اور جو ایسا نہیں بھی کر سکتے انہیں اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے، یا جو وصیت نہیں کرتے اس ڈر کے مارے کہ جی ہماری جائیداد تو ہی نہیں، ہمارے وارث تو اپنی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتے ہیں، تو ہمیں کربلا یا مشہد یا سامرہ کس طرح لے جائیں گے۔ بس اس یقین پہ تم مر جانا کہ ہم نے 14 کی ذات میں شک نہیں کیا۔